Alaikum. I hope you will be fine, happy, and healthy, dear students. Today we are going to begin the second class in the Desiree Baby, page number 165, and second paragraph. She sat in her room. वही قصہ جاری تھا کہ پہلے تو ارمن ڈیزیری اور ان کے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور بہت خوش تھا، لیکن جب بچے کی عمر 3 مہینے کے ہو گئی تو اچانک ایک نفرت سی اس کے دل میں پیدا ہو گئی، ڈیزیری سے بھی اور بچے سے بھی، اور یہ حالت دیکھ کر ڈیزیری بہت افسردہ حالت میں تھی۔ تو وہی قصہ جاری ہے۔ شی سیٹ ان ہر روم، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ڈیزیری اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ون ہاٹ آفٹرنون، ایک گرم دوپہر کو، یعنی موسم گرما کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا، موسم بہت گرم تھا اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ لیسٹلیسلی ڈرائنگ تھرو ہر فنگر the strand of her long silky brown hair، اور وہ لیسٹلیسلی بے پرواہی سے، لاپرواہی سے کھینچ رہے تھے اپنے انگلیوں کو اپنے برے رنگ کے ریشمی بالوں کے تاروں میں اپنے انگلیوں کو پیر رہے تھے، یعنی ان کے جو ریشمی برے رنگ کے ریشمی بال تھے تو اس میں لاپرواہی سے اپنے انگلیوں کو پیر رہے تھے ان کے تاروں میں، اور سخت گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دیٹ ہنگ اوور ہر شولڈر، جو ان کے کندھوں پر لٹک رہے تھے، یعنی جو بال ان کے تھے وہ ان کے کندھوں تک پڑے ہوئے تھے، کندھوں پر لٹک رہے تھے اور وہ اس میں لاپرواہی سے اپنے انگلیاں پھیر رہے تھے۔ دا بیبی ہاف نیکڈ، اور بچہ بھی آدھا ننگا تھا، آدھا برہنہ تھا۔ لے اسلیپ اپان ہر اون مہاگنی بیڈ، اور یہ بچہ سوئے ہوئے پڑا تھا اپنے زبردست مہاگنی کے بیڈ پر۔ مہاگنی قسم کی قیمتی سرخ رنگ کی لکڑی ہوتی ہے جس سے فرنیچر بنایا جاتا ہے، تو وہ اس مہاگنی سے یا خوبصورت قیمتی سرخ لکڑی سے بنے ہوئے بیڈ میں بچہ سو رہا تھا۔ That was like a sumptuous throne، یا جو ایک عمدہ اور مہنگا تھرون کی طرح دکھائی دے رہا تھا، تخت کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بیڈ ایسا تھا جیسا کوئی تخت ہو، بادشاہ کا تخت ہو، سمچوس ہو، عمدہ اور مہنگا بھی ہو۔ with its satin lined half canopy، اور اس بیڈ پر سیٹن لائنڈ نرم ریشم والے لائنوں کے ہاف کینوپی، آدھی چھتری بھی رکھی ہوئی تھی، یعنی بہت نرم اور ملائم چھتری سی بنائی گئی تھی، نرم اور ملائم ریشم کے کپڑوں کی چھتری بھی ان کے اوپر بنائی گئی تھی خوبصورتی بڑھانے کے لیے۔ ون آف لا بلینچیز لٹل کوارڈروم بوائے، اور لا بلینچیز جو ان کے غلاموں میں سے ایک ہے، ان کے ایک چھوٹا سا کوارڈروم بوائے، کوارڈرون جو سیاپام ہو، یعنی مخلوط النسل لڑکا ہو، جو بھی سیاپام نسل سے تعلق رکھتے ہو لیکن جو مخلوط ہو، وہ لڑکا بھی ان کے قریب تھا۔ ہاف نیکڈ ٹو، وہ بھی آدھا برہنہ تھا، آدھا ننگا تھا وہ لڑکا۔ stood fanning the child slowly with a fan of peacock feather، وہ وہاں کھڑا تھا، stood وہاں کھڑا تھا، fanning the child، اور اس بچے کو ہوا دے رہا تھا، slowly آہستہ آہستہ، with a fan of peacock feather، ایک پیکاک یعنی مور کے پر کے پنکھ سے وہ اس بچے کو تھوڑا تھوڑا ہوا دے رہا تھا، اور وہ جو بچہ تھا وہ بھی وہاں پر کھڑا تھا لیکن وہ بھی آدھا برہنہ تھا۔ یہ کوارڈروم کا جو بچہ تھا، جو مخلوط النسل بچہ تھا، مطلب غلاموں کے ایک بچہ تھا، اور وہ اس بچے کے قریب کھڑا تھا اور ان کو فیننگ کر رہا تھا مور کے ایک فر کے ذریعے سے۔ Desiree's eyes had been fixed absently and sadly upon the boy۔ Desiree's eyes had been fixed، ڈیزیری کی آنکھیں مرکوز تھی، رکھی ہوئی تھی، جمی ہوئی تھی۔ ایبسینٹلی بے خیالی سے، اینڈ سیڈلی اور اداسی کے ساتھ، اپان دا بیبی اس لڑکے پر مرکوز تھی، اس لڑکے کو بے خیالی اور اداسی کے ساتھ ڈیزیری دیکھ رہی تھی۔ while she was striving to penetrate the threatening mist،
that she felt closing about her, जबकि वो ये कोशिश कर रही थी, while she was striving mean कोशिश कर रही थी to penetrate the threatening mist, के जज़ब कर ले, penetration mean जज़ब करना, तो के जज़ब कर ले, the threatening mist वो धमकियामेज़ धुंध, mist mean धुंध और threatening mean धमकी वाला जो धुंध है वो जज़ब कर ले, that she felt closing about her, जो वो अपने करीब महसूस कर रही थी, ताकि उस धुंध को जज़ब कर ले। पेनिट्रेशन यही है कि जब बारिश हो जाए और आम तौर पर जो मिट्टी का छत हो वो पानी को जज़ब करता है, पेनिट्रेट करता है, तो वो भी चाहती थी कि ये जो माहौल बनी है ये ख़त्म कर ले, इसी ही बारे में सोच रही थी और उदासी के आलम में थी। She looked from her child to the boy, उसने अपने बच्चे से इस दूसरे लड़के को देखा जो क्वाड्रून बच्चा था, जो मखलूतुन नस्ल या सियापाम बच्चा था, उसकी तरफ देखा। Who stood beside him, जो इसके एक तरफ खड़ा था, वो लड़का डिज़ेरी के बच्चे के एक तरफ खड़ा था। And back again, over and over, और फिर उसने वापस अपने बेटे को बार बार देखा। Oh, it was a cry that she couldn't help. ओह, और फिर उसने एह का लफ्ज़ उसके दिल से निकल गया, उसकी मुंह से निकल गया। इट वाज अ क्राई, ये एक ऐसी चीख थी, दैट शी कुडंट हेल्प, जो बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गई, जो वो काबू नहीं कर सकती थी, और ये अफसोस की एक आवाज़ उसके मुंह से निकल गई। which she was not conscious of having uttered, which she was not conscious, यानी वो बेखबरी की आलम में थी, कॉन्शियस नहीं थी, लाइल्म बेखबरी की आलम में थी। अब हैविंग uttered के ये उनकी मुंह से निकल गई, ये एह वाला अल्फाज और ये गम और अफसोस की लफ्ज़ उसकी मुंह से निकल गई। The blood turned like ice in her vein, the blood और खून जो था turned like ice, एक बर्फ़ की तरह हो गई थी, in her vein उनके वेन्स में, उनके रगों में खून बर्फ़ की तरह सर्द हो गई थी। एंड a clammy moisture gathered upon her face, क्लेमी मॉइस्चर, और एक बारी या नाखुशगवार सी नमी, गेदर्ड अपॉन हर फेस, उसके चेहरे पर भी जमा हो गई थी। एक ऐसी नमी थी जो बारी थी, जो नाखुशगवार थी, और वो भी इसके चेहरे पर जमी हुई थी। She tried to speak to the little quadroon boy, उसने कोशिश की कि इस छोटे से ग़ुलाम बच्चे या मखलूतुन नस्ल बच्चे या सियापाम बच्चे के साथ कुछ बातें कर ले। बट नो साउंड वुड कम, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलता था, बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से। एट फर्स्ट व्हेन ही हर्ड हिज नेम अटर्ड, एट फर्स्ट शुरू में, व्हेन ही हर्ड जब इस क्वाड्रून बच्चे ने, सियापाम बच्चे ने सुना अपने नेम को, अटर्ड जो पुकारी गई, ही लुक्ड अप तो उसने ऊपर की तरफ देखा, एंड हिज मिस्ट्रेस वाज पॉइंटिंग टू द डोर, और उसकी मालिका उसको इशारा कर रही थी दरवाजे की तरफ के, मतलब जाओ आप यहाँ से निकल जाओ, ऐसे ही, लेकिन ये बात भी वो नहीं कर सकती थी। ही लेड असाइड द ग्रेट सॉफ्ट फेन, तो ही मतलब इस बच्चे ने, ग़ुलाम बच्चे ने, लेड असाइड एक तरफ रखा, द ग्रेट सॉफ्ट फेन वो बड़ा और हाथ का जो फन का था, सॉफ्ट फेन मतलब जो मूर की एक पंख थी या पीदर थी, तो वो उन्होंने वहाँ रख दिया। एंड ओबीडियंटली स्टोल अवे, और ताबीदारी के साथ जाने लगा, मतलब गायब हो गया, रुखसत हो गया। ओवर द पॉलिश्ड फ्लोर, इस साफ व शफाफ फर्श पर वो आहिस्ता आहिस्ता गया, मतलब कोई शोर उसने नहीं किया। ऑन द बेयर टेप टूज, अपने ब्रेहना, अपने नंगे पाँव पर वो बाहर निकल गया, या पंजुं के बिल, टेप टू आप पंजुं के बिल, वो बाहर निकल गया ताकि शोर न हो जाए, ये बच्चा बेदार न हो जाए, और वो खामोशी से बाहर गया। शी स्टेयर्ड मोशनलेस, वो हो रही या वो बैठी थी वहाँ, डिजेरी बैठी थी, मोशनलेस साकित बैठी थी, बेहिस हरकत बैठी थी। विद गेज्ड रिवेटेड अपॉन हर चाइल्ड,
اور ان کی نظریں جو تھی وہ اپنے بچے پر جمی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی، توجہ کے ساتھ وہ اپنے بچے کی طرف دیکھ رہی تھی. مطلب یہ تھا کہ ان کا کیا مستقبل بنے گا، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی. اینڈ ہر فیس دا پکچر آف پرائڈ، اور اس کے چہرے پر خوف کا ایک تصویر چھایا گیا تھا، اس کے چہرے پر خوف کی تصویر تھی. پریزنٹلی ہر ہسبینڈ انٹرڈ دا روم، اسی ہی وقت میں یا اسی ہی حال میں اس کی شوہر کمرے کو داخل ہوئی. اینڈ وداؤٹ نوٹسنگ ہر، اور اس نے ڈیزیری کو دیکھے بغیر، ہر مین ڈیزیری کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو دیکھے بغیر، went to the table، میز کے پاس گیا. and began to search among some paper which covered it، اور اس نے کچھ کاغذوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا. which covered it، جن کاغذوں نے اس میز کو ڈھانپا ہوا تھا. مطلب اس میز پر کچھ کاغذ پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کاغذوں میں کچھ چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیا. Armand، she called to him in a voice which must have stabbed him if he was human. ارمنڈ، مطلب اس نے ارمنڈ ایک ایسے انداز میں نکالا. she called him، اس نے اس کو پکاری. in a voice، ایک ایسی آواز میں. which must have stabbed him، جس سے اس کی مطلب سینے میں چھری گھوم جاتا، جو ان کو زخمی کر دیتا. stabbed مین زخمی کرنا، چھری گھومنا، اس کے جسم میں اس میں چھری گھوم جاتی. if he was a human، اگر وہ ایک انسان ہوتا. یہ ارمنڈ ایسے ہی پرسوز اور دلسوز انداز میں اس نے یہ ارمنڈ کہا. بٹ ہی ڈیڈنٹ نوٹس، لیکن پھر بھی اس نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اس کو توجہ نہیں دیا. ارمنڈ، شی سیڈ اگین، اس نے دوبارہ بہت دلسوز آواز میں کہا ارمنڈ. دین شی روز، لیکن اس نے جب پھر بھی کوئی توجہ نہیں دیا. سو دین شی روز، پھر وہ اٹھ گئی. اینڈ ٹاٹرڈ ٹورڈ ہیم، اور لڑکڑاتی ہوئی اس کی طرف گئی. ٹاٹرڈ مین جو صحیح نہیں جا سکتی ہے، لڑکڑاتی ہوئی اس کی طرف گئی. آرمنڈ، شی پینٹڈ ون مور، آرمنڈ، اور پھر اس نے آرمنڈ کہا. شی پینٹڈ ون مور، اس نے ایک دفعہ پھر پھولے ہوئے سانس سے کہا. پینٹڈ مین اس کی سانس بھی رکی ہوئی تھی، پھولی ہوئی تھی. اس نے کہا کلچنگ ہز آرم، اور اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، یعنی ڈیزیری نے ارمنڈ کے ہاتھ کو پکڑ لیا. کلچنگ مین پکڑ لیا. لک ایٹ اور چائلڈ، ہمارے بچے کو دیکھو. مطلب اس نے کہا کہ اس بچے کو دیکھو. What does it mean؟ Tell me، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جو یہ رویہ اختیار کیا ہے مجھے بتاؤ، کیا ہوا ہے آپ یہ کیا ہوا ہے آپ پر؟ He coldly but gently loosened her finger from about his arm. He coldly، یعنی ارمنڈ نے سرد مہری سے، but gently لیکن آہستہ طریقے سے، loosened her finger، اس کی فنگر کو، ان کی انگلیوں کو ڈھیلے کر دیے، مطلب چھڑا دیے. فرام اباؤٹ ہز آرم، اس کی ہاتھ سے، یعنی جس نے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ پر رکھی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو آہستہ انداز میں ڈھیلے کر دیے. اینڈ تھرسٹ دا ہینڈ اوے فرام ہیم، اور اس ہاتھ کو اپنے آپ سے دور پھینکا. اینڈ تھرسٹ دا ہینڈ اوے فرام ہیم، اور جھٹک دیا اب اس کے ہاتھ کو اپنے آپ سے دور. Tell me what it means، she cried despairingly. Tell me what it means، مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ She cried despairingly، اس نے مایوس کن انداز میں چلایا کہ یہ کیا ہے، آپ کا کیا مطلب ہے ان تمام باتوں سے؟ It means، he answered lightly، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، آہستہ آہستہ جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہے that the child is not white، کہ یہ بچہ یہ جو ہے یہ سفید فام نہیں ہے، سفید نہیں ہے. It means that you are not white، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی سفید فام نسل سے نہیں ہو، اسی وجہ سے میں یہ ناراض و پریشان ہو. A quick conception of all that accusation meant from her narrowed her with unwanted courage to deny it. A quick conception، ایک جلد خیال، ایک فوری خیال. of all that، ان تمام باتوں کا. this accusation meant، یعنی ان تمام الزام کے متعلق ایک جلد خیال.
meant for her narrowed, उनके जहन में चलता गया, घूमता गया, her with an unwanted courage, एक गैर मुतवक्के, unwanted मीन गैर मुतवक्के, courage हौसले के साथ, to deny it कि वो इससे इनकार कर ले, यानी उनमें एक ऐसी क़ुव्वत पैदा हो गई कि वो इस बात से इनकार कर ले, और ये फ़ौरन उसके जहन में ये ख्याल आया और उसने कहा कि इट्स लाई, ये झूठ है, इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है कि मैं सफ़ेद नहीं हो, सफ़ेद पाम नहीं हो, आई एम वाइट, मैं सफ़ेद पाम हो, लुक एट माई हेयर, मेरे बालों को ज़रा देख लो, इट्स ब्राउन, ये तो भूरे हैं, एंड माई आइज़ आर ग्रे, और मेरे आंखें भी भूरे हैं, सुरमई है या बुरे हैं, आर्मंड यू नो दे आर ग्रे, आर्मंड तुम तो जानते हो कि ये ग्रे है, बुरे रंग के है, सफ़ेद पाम अंग्रेज़ों की तरह है, शी या एंड माई स्किन इज़ फेयर, और मेरा स्किन जो है, चमड़ा जो है वो भी फेयर है, बहुत खूबसूरत है, सुनहरा है, सफ़ेद है, सीजिंग हिज रेस्ट, और उसने उसकी कलाई को पकड़ा, आर्मन की कलाई को उसने पकड़ ली, लुक एट माई हैंड, मेरे हाथ को देखो, वाइटर देन योर, ये तो आपकी कलाई से ज़्यादा बेहतर है, निस्बतन ज़्यादा सफ़ेद है, सफ़ेद तर है आपकी कलाई से, आर्मन शी लॉप्ड हेजिटेरिकली, उसने दीवानगी के अंदाज में ज़रा हंसने लगी कि अपने हम कलाई को देखो और मेरे कलाई को देखो, मेरा वाला तुम्हारे वाले से ज़्यादा सफ़ेद है, और उसने दीवानगी या जुनूनी अंदाज में ज़रा मुस्कुराहट की। एज वाइट एज लबलेंची, ही आंसर्ड क्रूअली, उसने बेरहमी से और ज़ालिमाना अंदाज में, ही रिटर्न क्रूअली, ज़ालिमाना अंदाज में जवाब दिया कि आपके हाथ इतने सफ़ेद है जितने ला ब्लेंच की है, ले ब्लेंचिस की है, मतलब एक ग़ुलाम है उसकी तरह है, and went away leaving her alone with their child, और वो चला गया, leaving her alone, उसको अकेली छोड़ दिए, with their child, उनके बच्चे के साथ, बच्चा तो दोनों के था, अरमन का भी बच्चा था और डिज़ेरी के भी थे, तो their child उसने इसलिए लिखा है कि उनके जो बच्चे थे उनके साथ अकेली वो छोड़ दी। When she could hold a pen in her hand, जब वो इस काबिल हो गई कि वो अपने हाथ में एक पेन रख सकती थी, she sent a despairing letter to Madame Valmond, तो उसने मैडम वालमोंडे को एक नाउमीदी वाला ख़त भेजा, और इस ख़त में उसने लिखा, माई मदर, मेरी माँ, दे टेल मी आई एम नॉट वाइट, वो मुझे कहते हैं कि मैं सफ़ेद नहीं हो, अरमन हैज़ टोल्ड मी आई एम नॉट वाइट, अरमन ने मुझे बताया है कि मैं सफ़ेद नहीं हो, फॉर गॉड्स सेक टेल देम इट्स नॉट ट्रू, खुदा के वास्ते उनको बताओ कि ये सच नहीं है, मतलब मैं सफ़ेद पाम से हो, यू मस्ट नो इट्स नॉट ट्रू, आपको ज़रूर ये जानना चाहिए, या आप ज़रूर ये जानना चाहिए, या अभी आप इसको बताओ कि ये सच नहीं है, आई शल डाई, मैं तो मर जाऊँगी, आई मस्ट डाई, मुझे ज़रूर मरना चाहिए, आई कैंट बी सो अनहैप्पी एंड लिव, मैं इतनी दुखी होकर ज़िंदा नहीं रह सकती हो, आई कैंट बी सो अनहैप्पी, अगर मैं इतनी परेशान हो एंड लिव, और ज़िंदा रहो, तो ये मुमकिन नहीं है। यही ख़त उसने उनको लिखी मैडम वालमोंडे को, तो द आंसर दैट केम वाज अ ब्रीफ, उनका जो जवाब आया वो मुख्तसर सा जवाब था, और जवाब क्या था, माई ओन डिज़ेरी, मेरी अपनी डिज़ेरी, कम होम टू वालमोंडे, वालमोंडे को वापस आओ, हमारे इलाके को आओ, बैक टू योर मदर, अपनी माँ के पास वापस आ जाओ, हु लव्स यू, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, कम विद योर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ आओ, अपने बच्चे को भी साथ लेके आओ और तुम भी आ जाओ। The answer that come, yeah, so that was the answer. When the letter reached, जब ये ख़त पहुंचा डिज़ेरी को, जब ये ख़त पहुंच गई, she went with it to her husband's study room, तो अपने शौहर के स्टडी रूम को इस ख़त के साथ गई, एंड लेड इट ओपन अपॉन द डेस्क, और इसे खुल कर या खुला रख कर डेस्क पर छोड़ दिया, बिफोर विच ही सेट, जिसके सामने वो बैठा था, जिस डेस्क के सामने ये ख़त खोल कर वहाँ रख दिया, शी वॉज लाइक अ स्टोन इमेज, इसी सूरत में उसकी हालत एक पत्थर के इमेज की तरह थी, मुजस्समे की तरह थी,
سائلنٹ وائٹ موشن لیس آفٹر شی پلیسڈ ایٹ دیئر، وہ خاموش تھی، سفید تھی، بے حس و حرکت تھی جب اس نے اس خط کو وہاں پر رکھ دیا. In silence he ran his cold eyes over the written world. In silence خاموشی میں he ran his cold eyes، he مطلب ارمن نے اپنے سرد آنکھیں، مطلب سرد آنکھوں سے مطلب یہ ہے کہ بغیر محبت والے آنکھیں اس خط کے الفاظ پر دوڑا دیے. ہی سیڈ نتھنگ، اور اس نے کچھ نہیں کہا جب خط کو اس نے پڑھ لیا، اپنے اس کی ماں ڈیزیری کی ماں کی طرف سے جو خط آئی تھی. شل آئی گو، جب اس نے کچھ نہیں کہا تو ڈیزیری نے کہا شل آئی گو ارمن، ارمن کیا میں جاؤں. شی آسکڈ ان a tone sharp with agonized suspense، انہوں نے ایک ایسے لہجے میں یہ بات کہی، شل آئی گو ارمنڈ، ایسے الفاظ میں کہی، ایسے لہجے میں یہ کہی. شارپ ود ایگونائزڈ سسپینس، جو تکلیف بری تجسس اور حسرت سے یا حیرت سے بری پڑی تھی، یعنی ایک تکلیف دہ تجسس تھی اس میں کہ ابھی وہ کہیں گے کہ نہ جاؤ یا جو بھی کہیں گے، تو ایسے ہی حالت میں اس نے اس سے یہ کویسچن کیا کہ شل آئی گو ارمن، یس گو، ہاں جاؤ. ڈو یو وانٹ می ٹو گو، کیا آپ کا مطلب ہے کہ میں جاؤں یہاں سے، یہ گھر چھوڑ لو. یس آئی وانٹ یو ٹو گو، ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ. ہی تھاٹ ہی تھاٹ، اس نے سوچا، یعنی ارمن نے سوچا، Almighty God has dealt cruelly، کہ اللہ تعالیٰ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا ہے، ظلم کا معاملہ کیا ہے. اینڈ unjustly، اور ناانصافی کا معاملہ کیا ہے. with him، اس کے ساتھ، اس کا یہی خیال تھا. اینڈ felt somehow، اور بہرحال اس نے یہ بھی محسوس کیا that he was paying him back in kind when he stabbed thus into his wife's soul. that he was paying him back، ایچ یہ کیپٹل لکھا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان کو واپس بدلہ دے رہے ہیں. paying him back in kind when he stabbed thus into his wife's soul، یعنی کائنڈ انداز میں اور مہربان انداز میں ان کو یہ بدلہ دے رہا ہو، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو، جب میں اپنے وائف کے میں یہ چھری گھوم رہی ہو اس کے سول میں، یعنی یہ جدائی تو ایک قسم میں اس کے سول میں، اس کی روح میں چھری گھومنے کے برابر تھی. تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے اپنا بدلہ لے رہا ہوں. moreover he no longer loved her، مزید برآں وہ اس سے مزید پیار بھی نہیں کرتی تھی، یعنی ارمن ڈیزیری سے پیار نہیں کرتی تھی. because of unconscious injury، اس لاشعوری مصیبت کی وجہ سے. she had brought upon him his home and his name، جو اس نے اس کے گھر اور اس کے نام پر جو لاشعوری قسم کی لعنت لائی تھی، تو اسی وجہ سے وہ ان کو ساتھ پیار نہیں کر رہی تھی، اور وہ یہ تھی لاشعوری کہ یہ سیاپام ہے، اور سیاپام سے سیاپام کا رشتہ کرنا تو اپنی بے عزتی ہے. تو جیسے ہے تو وہی یہ بدلہ لینا چاہتی تھی. She turned away like stunned by blow، جب اس نے یہ باتیں کہی تو she turned away، وہ منہ پھیر گئی، یہ ڈیزیری جو تھی وہ منہ پھیر گئی. like one stunned by blow، اسی طرح ایک ایسے انسان کی طرح جو دنگ رہ گئی ہو کسی کھاری ضرب سے، جس نے کسی کو کوئی کھاری ضرب لگا کر وہ بے ہوش اور ایسی حالت میں واپس ہو جاتی ہے، جس کے تو بالکل اسی طرح وہ واپس کی طرف مڑ گئی، دنگ رہ کر واپس کی مڑ گئی، اس ایک کھری ضرب کی طرح یا ایک جھٹکے کی طرح. she turned away، وہ مڑ گئی. like a stunned by blow، جیسے کہ وہ ایک کھری ضرب سے دنگ رہ گئی ہو. and walked slowly toward the door، اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چلنے لگی. hoping he would call her back، اور یہ بھی امید کر رہی تھی ڈیزیری کہ وہ ان کو واپس بلائے گی، کہ ارمن اس کو واپس بلائے گی، ارمن کے دل میں کچھ رحم آ جائے گی. یہی امید کے ساتھ وہ دروازے کی طرف چل پڑی.
گڈ بائی آمنڈ شی مونڈ، اس نے آہوزاری کے ساتھ کہی کہ خدا حافظ ارمنڈ گڈ بائی اسے کہہ دیا، کراہتے ہوئے آہوزاری کے ساتھ اس نے یہ کہہ دیا. ہی ڈیڈنٹ آنسر ہر، لیکن اس ظالم نے ان کو جواب بھی نہیں دیا. ہی ڈیڈنٹ آنسر ہر، اس نے ان کو جواب بھی نہیں دیا. دیٹ واز ہز لاسٹ بلو ایٹ پیٹ، اور یہ ان کا تقدیر پر آخری ضرب تھا. لاسٹ بلو آخری ضرب تھا، آخری وار تھا تقدیر پر. ڈیزیری وینٹ ان سرچ آف ہر چائلڈ، ڈیزیری اپنے بچے کی تلاش میں نکل گئی، مطلب جائی گئی تاکہ اپنے بچے کو اٹھا لے. ان سرچ آف ہر چائلڈ. زینڈرین واز پیسنگ دا سومبر گیلری ود ایٹ. زینڈرین یہ ایک اور ملازمہ تھی، نوکرانی تھی. واز پیسنگ، وہ چہل قدمی کر رہی تھی اس بچے کے ساتھ. دا سومبر گیلری، اس افسردہ یا سنجیدہ برآمدے میں، یعنی سارا ماحول سنجیدہ تھا، افسردہ تھا، پریشان کن تھا. اور گیلری مین اس برآمدے میں وہ بچے کو ادھر ادھر لے جا رہے تھے. with it مطلب اس بچے کے ساتھ. she took the little one from the nurse arm، اس نے اس چھوٹے بچے کو اس نرس یا دایا کے ہاتھ سے لے لیے. with no word of explanation، اور اس کو کوئی وضاحتی الفاظ نہیں کہے کہ میں آپ سے کیوں یہ لے رہی ہوں. and descending the step، اور جو سیڑھیاں تھی اس پر نیچے چلنا اس نے شروع کیا. walked away under the live oak branches، اور گزرنے لگی، چلنے لگی under the live oak branches، یعنی شابلوت کے برانچز یا شاخوں کے نیچے، جو بڑے شابلوت کے درخت، لایو درخت، اور ان کے شاخوں کے نیچے سے چل پڑی. It was نیکسٹ پیج ہے. It was an October afternoon، یہ اکتوبر کے مہینے کے دوپہر کا وقت تھا. The sun was just sinking، بس سورج بالکل قریب، sinking کے قریب تھے، ڈوبنے کے قریب تھے. Out in the still field the negroes were picking cotton، out in the still field باہر خاموش کھیتوں میں. the negroes were picking cotton، حبشی لوگ جو تھے وہ کاٹن کو یا روئی کو چن رہے تھے، روئی کے فصل کو اکٹھے کر رہے تھے. Desiree had not changed the thin white garment nor the slipper which she wore. Desiree had not changed، Desiree نے تبدیل نہیں کیے. the thin white garment، وہ پتلے سے سفید لباس کو بھی اس نے تبدیل نہیں کیا، چینج نہیں کیا. nor the slipper which she wore، اور نہ وہ چپل انہوں نے تبدیل کیے جو اس نے پہنی ہوئی تھی. her hair was uncovered، ان کے بال بھی ننگے تھے، کھلے تھے. and the sun rays brought a golden gleam from its brown meshes، اور سورج کی شعائیں جو تھی، and the sun rays، اور سورج کی شعائیں brought a golden gleam، ایک سنہری چمک پیدا کرتی تھی. from the brown meshes، ان کے بورے رنگ کے جالوں میں، مطلب ان کے بالوں کے جو جال تھے تو اس میں ایک چمک پیدا کرتی تھی سورج کی شعائیں. she didn't take the broad beaten road، اس نے وہ کھلا اور مصروف روڈ اختیار نہیں کیا. she didn't take، وہ نہیں چل پڑی. the broad مین کھلے، and beaten مصروف یا جس پر لوگ بہت زیادہ آتے جاتے ہو، اسی روڈ پر نہیں گئی. which led to the far off plantation، جو دور دراز فصلوں والے زمین کی طرف جاتا ہے. آپ والمونڈے کے باغیچوں اور فصلوں والے زمین کی طرف سے جو جاتا ہے اسی ہی روڈ پر نہیں گئی کیونکہ یہ ذرا مصروف تھی. she walked across a deserted field، وہ ایک ویرا یا بنجر فیلڈ کھیت کے ذریعے سے گئی. where the stubble bruised her tender feet، جہاں پر ٹونٹوں نے اس کے نرم و نازک پاؤں کو بھی زخمی کیا. سٹبل مین ٹونٹے یا مڈو، جو فصل کاٹے گئے ہو اور جن کے چھوٹے چھوٹے حصے باقی ہو، تو انہوں نے ان کے پاؤں کو بھی زخمی کیا کیونکہ وہ لاپرواہی اور لاشعوری انداز میں جا رہی تھی. سو ڈیلیکیٹلی شوڈ، اور اس طرح ان کے نازک شوٹ کو، مطلب جوتوں کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. and tore her thin gown shred، اور tore
اور پھاڑا اس ٹونٹوں نے اور اس مڈوں نے پھاڑ دیا. ہر تھن گاؤن اس کے پتلی سے چوغے کو ٹو شریڈ ٹکڑوں ٹکڑے میں. انہوں نے جو چوغا پہنا ہوا تھا وہ پتلا سا تھا, وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھر تک پہنچتے وقت. She disappeared among the reed and willows that grew thick along the bank of the deep sluggish stream, and she didn't come back again. She disappeared, وہ غائب ہو گئی, among the reeds یعنی گھاس پھوس یا ان سرکنڈوں کی طرف سے یا اس ٹونٹوں میں سے وہ غائب ہو گئی, and willows اور بیت کے درختوں میں سے گزرتی ہوئی غائب ہو گئی, that grew thick, اور یہ بیت کے درخت جو تھے یہ بڑے پیمانے پر اگے ہوئے تھے. گرو تھک مین بڑے پیمانے پر اگے ہوئے تھے. along the bank of the deep sluggish stream, ایک گہری دلدلی ندی کے قریب. دلدلی سا ندی تھا اور اس کے قریب بیت کے درخت بہت بڑے پیمانے پر اگے ہوئے تھے, اس میں سے چلتی ہوئی غائب ہو گئی. and she didn't come back again, اور دوبارہ وہ اسی راستے پر نہیں آئی. Some weeks later, there was a curious scene enacted at Elabri. Some weeks later, کچھ ہفتے بعد, there was a curious scene, ایک عجیب سی منظر enacted پیش آئی. at Elabri میں ایک عجیب و غریب سی منظر پیش آئی, واقعہ پیش آیا. In the center of the smoothly swept backyard was a great bonfire. In the center mean مرکز میں, وسط میں, of the smoothly swept backyard, اچھے طریقے سے جڑو کیے ہوئے عقب والے صحن میں, یعنی صحن کے عقب میں, was a great bonfire, ایک بہت بڑا آگ جلایا گیا. الاؤ بنایا گیا, ایک بہت بڑا آگ جلایا گیا. مطلب ارمن کے گھر کے جو بیک یارڈ تھے, پچھلے طرف ان کا جو صحن تھا, اس میں ایک بہت بڑا آگ جلایا گیا. ارمن ابیگنی sat in a wide hallway. ارمن ابیگنی جو تھا وہ بیٹھا تھا ایک وسیع کھلے دالان میں یا ڈیوڑی میں, کشادہ ڈیوڑی میں بیٹھا ہوا تھا. that commanded a view of the spectacle, جو اس نظارے کے بارے میں, اس آگ کے نظارے کے بارے میں ہدایات دے رہے تھے اپنے غلاموں کو. commanded جو حکم دے رہے تھے, a view of the spectacle, اس نظارے کے منظر کی طرف. and it was he who dealt out to half a dozen negroes, اور یہ وہ تھا جنہوں نے مہیا کیا تھا, لگایا تھا. dealt out mean ڈیوٹی لگائی تھی. half a dozen negro مطلب 6 حبشیوں کا یا غلاموں کی ڈیوٹی اس نے لگایا تھا. the material which kept this fire ablaze, تاکہ وہ ان چیزوں پر, ان مٹیریل پر, ان 6 غلاموں کی ڈیوٹی لگایا تھا جو جس سے وہ اس آگ کے شعلوں کو بھڑکائے. مطلب وہ کون سے چیزیں تھی, تو وہ اس بچے کے اور ڈیزیری کے کپڑے وغیرہ سب انہوں نے جلا دیے. A graceful cradle of willow, اس میں ایک زبردست پنگوڑا تھا, کریڈل تھا, جھولا تھا. of willow, بیت کے درخت سے بنا ہوا. with all its dainty پربشنگ, اور اس کی خوبصورت پالش کی گئی تھی اس جولے کو جو بچے کے لیے انہوں نے بنائی تھی. was laid upon the fire, وہ بھی سنبار پر ڈالا گیا, اس آگ میں ڈالا گیا اور وہ بھی جلایا گیا. which had already been fed with the richness of the priceless laity, یعنی اسی ہی پیر پر رکھا گیا اس جولے کو بھی, اس پنگوڑے کو بھی. which had already been fed, جس کو پہلے ہی سے بر دیا گیا تھا, یعنی اس کو بر دیا گیا تھا اس آگ کو. with the richness of priceless laity, یعنی وہ بہت زیادہ قیمتی سامان سے اس بچے کے. laity مین بچے کے جتنے بھی ساز و سامان ہوتے تھے وہ اس آگ میں پہلے ہی ڈالا گیا تھا اور قیمتی سامان تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پنگوڑا بھی اس میں ڈال دیا. then there were silk gown, اس کے بعد وہاں انہوں نے اس پر سلک ریشمی چوغے بھی ڈال دیے جو مطلب ڈیزیری کی تھی. and velvet اور مخمل کپڑے بھی ڈال دیے. and satin اور ریشمی جو کپڑے تھے ساٹن والا ون بھی ڈال دیے. added to these, اس کے ساتھ اس آگ میں ان چیزوں کے اضافہ بھی کر دی گئی.
ایڈڈ ٹو دیز، اور اس کے ساتھ ساتھ لیسز مطلب جو تارے تھے، جو پیتے وغیرہ تھے، ٹو وہ بھی ڈال دیے گئے، ایمبرائڈریز اور گلکاری کی چیزیں مطلب دوپٹے وغیرہ جو تھے وہ بھی ڈال دیے گئے، بونٹس اینڈ گلاؤز مین سرپوش، عورتوں کی جو سرپوش ہے یا جو لچے دار ٹوپی ہے جو ڈیزیری کی تھی وہ بھی، اور گلاؤز جو دستانے تھے وہ بھی ان آگ میں اس نے ڈال دیے۔ پر دا باسکٹ آف فلاورز ہیڈ بین آف ریئر کوالٹی، کیونکہ یہ جو باسکٹ آف فلاور جو انہوں نے حکم دیا تھا پہلے منگنی کے لیے، اس میں جو جہیز تھے ہیڈ بین آف ریئر کوالٹی، وہ نایاب قسم کے چیزوں سے یا نایاب معیار کے چیزوں سے بری پڑی تھی، اور وہ سب کچھ اس نے اس میں جلا دیا۔ The last thing to go was a tiny bundle of letter. آخری چیز جو اس آگ کو جانے والی تھی، جو اس آگ میں ڈالتے تھے، was a tiny bundle، وہ ایک معمولی سا بنڈل تھا، of letters خطوط کے، of letter innocent letter بہت معصومانہ خطوط تھے، letters scribbling یعنی معصومانہ خطوط کی تحریریں تھیں، that Desiree had sent to him، جو ڈیزیری نے اس کو بھیجی تھی، اس ارمن کو بھیجی تھی، ڈیورنگ دا ڈیز آف دیئر اسپاؤزل، ان کے منگنی کے دنوں کے دوران، ان کے شادی کے دنوں کے دوران ڈیزیری نے ان کو جو خطوط بھیجے تھے جس پر اس کی معصومانہ تحریریں تھی، تو وہ خطوط تھے اور وہ بھی انہوں نے ڈال دیے۔ دیئر واز دا remnant of one bake in the drawer، دیر واز دا ریمننٹ، یہاں پر ایک حصہ باقی تھا، اف ون ایک خط کا، بیک ان دا ڈرار مین دراز کے پچھلے حصے میں یہ حصہ باقی تھا، فرام وچ ہی ٹک دیم، جو اس نے دوسرے خطوط کے ساتھ وہ خط کا ٹکڑا بھی اٹھا لیا، بٹ اٹ وازنٹ ڈیزیریز، لیکن یہ خط کا جو ٹکڑا تھا یہ ڈیزیری کا خط نہیں تھا۔ It was a part of an old letter from his mother to his father، یہ ایک پرانی خط کا ایک حصہ تھا جو اس کی ماں نے اس کے والد کو بھیجا تھا، یعنی ارمن کے ماں نے ارمن کے والد کو یہ خط بھیجا تھا، اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس نے پا لیا دراز کے آخری حصے میں۔ he read it، اس نے اسے پڑھا، یعنی ارمن نے اس خط کے حصے کو پڑھا۔ she was thanking God for the blessing of her husband's love، اور اس خط میں وہ اپنے شوہر کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی شکریہ ادا کر رہی تھی۔ she was thanking God، وہ اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کر رہی تھی ارمن کی ماں، for the blessing of her husband love، اور اس کی شوہر کے محبت کی نعمت کے، کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا، تو اس محبت کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح اس نے پڑھ لیا۔ بٹ اباؤ آل، لیکن اس سب کے سے اوپر، سب سے بالا تر، شی روٹ، ارمن کی ماں نے لکھی تھی اس خط میں، نائٹ اینڈ ڈیز آئی تھینک دا گڈ گاڈ، کہ دن رات میں اچھے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہو، پر ہیونگ سو ارینجڈ اور لائیوز، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگیوں کا انتظام ایسے طریقے سے کیا، دیٹ اور ڈیئر ارمنڈ ول نیور نو، کہ ہمارا پیارا ارمن، بچہ ارمن جو ہے ان کو کبھی یہ پتہ نہیں چل جائے گی، دیٹ ہز مدر ہو ایڈورڈ ہم، کہ اس کی ماں جو اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، ارمن کی ماں جو ارمن سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، belong to the race، ایک ایسی نسل سے وہ تعلق رکھتی ہے، that is cursed with the brand of slavery، جس پر غلامی کی داغ کی لعنت ہے، that is cursed، جو لعنتی بن گئی ہے، with the brand of slavery، غلامی کے ٹپے کی وجہ سے، غلامی کے داغ کی وجہ سے وہ لعنتی بن گئی ہے۔ تو اس نے یہ لکھا تھا کہ میرے بیٹے ارمن کو یہ پتہ نہیں چل جائے گی کہ میں بھی بلیک میں سے ہو، اور غلامی کا جو لعنت ہے وہ مجھ پر اس میں ملوث ہو، تو میرے بچے کو یہ پتہ نہیں چل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ارمن کی ماں جو تھی وہ اصل میں بلیک تھی، اور بچہ جو تھا وہ اپنے ماں کے پیچھے بھی گئی تھی، اس کی شکل صورت اگر ذرا بلیک تھی۔ تو یہی قصہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔
Try to read it again and again, and try to share with all your near and dear one. And don't forget to remember me in your prayer. Thank you so much. And also try to behave all the people equally, because we are equal. Color is nothing. The Holy Prophet ﷺ said that if you want to get married with a person, so there are three things. One is the beauty, another one is the wealth, and the third one is the character. And the best thing which you should select in a girl, in a woman, is the character. If the character is better, beauty and wealth, it is nothing. But the main thing is character. So we should also take a lesson from this lesson as well. Right? Thank you so much. Khuda Hafiz.